بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور مبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب، بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اپنی زندگی میں ایک مسلسل جہد میں لگا ہوا ہے، اور بہت کم لوگوں کا مقصد اس جہد کا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، ورنہ اکثریت جو ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگی رہتی ہے، اور ایک عجیب سی ایک دوڑ کا سما ہوتا ہے۔ اور جب رات کو بندہ لیٹتا ہے آرام کرنے یا کہیں کہ سونے لیٹتا ہے، پھر اس کا شعور اور لاؤ شعور میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سو جاتا ہے، لاؤ شعور جاگ جاتا ہے۔ بہرحال وہ بعض اوقات اپنے گزرے ہوئے واقعات کو خوابوں کی شکل میں دیکھتا ہے، بعض اوقات اس کے خواب جو ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے اذن ہوتے ہیں، اور بعض بڑے خوفناک خواب بھی ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو خواب میں تکلیف میں بھی دیکھتے ہیں، امید میں بھی دیکھتے ہیں، راحت میں بھی دیکھتے ہیں، سکون میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح آج ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اکثر لوگوں کو خواب میں ایک روشنی سے نظر آتی ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جو اپنی زندگی میں بڑے مایوس چل رہے ہوتے ہیں، ان کے خواب اکثر نظر آتا ہے کہ ایک روشنی ہے جیسے چراغ کی روشنی۔ تو اس چراغ جلنے کی جو روشنی ہے یا جو چراغ جلنا ہے، اگر یہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو شرعی حوالوں سے یا علم الرؤیا کے حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد سرور امجدی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں، میں بتاتا ضرور، بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جب آپ کا پروگرام لائیو ہوتا ہے یا ریپیٹ ہوتا ہے تو ہماری بجلی چلی گئی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں اپنے ARYQTV.tv ہماری ویب پہ آپ ہمیں ویو کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صرف ARYQTV.tv ڈالیں، اس میں آپ ہمارا ایک آپشن لیں، خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کہتے ہیں کہ محاورہ ہے کہ اندھیرے میں ایک مدھم سی روشنی نظر آنا، اگر خواب کے اندھیروں میں یہ روشنی نظر آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تشبیہ دی جی، کہ عام طور پر بطور محاورہ یہ کہا جاتا ہے نا، جب کوئی شخص بڑا مایوس ہو تو کہتے ہیں کہ وہ اندھیروں میں ہے، اور اسے کوئی امید نظر آتی ہے تو کہتے ہیں امید کی کرن، ٹھیک ہے نا، یا روشنی نظر آئی مجھے۔ تو یہاں پر دیکھیں، بعض محاورے ایسے ہوتے ہیں، جملے ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کا تعلق ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو معبرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مایوس شخص ہے اور وہ کسی ایسے کام میں، ایسی پریشانی میں، ایسی مصیبت میں الجھا ہوا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہیں مل رہا، اور اس نے خواب میں ایک چراغ جلتا ہوا دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو نا تو کہتے ہیں تنکے کا سہارا، تو اللہ رب العالمین اسے کوئی ایسا سبب عطا فرمائے گا یا ایسی مدد اس کے ساتھ ہوگی کہ انشاءاللہ وہ ان پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے نکال دیا جائے گا، اور یہ اچھا خواب ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ زاویوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر دیکھ رہا ہے کہ گھر میں چراغ روشن ہے، گھر میں چراغ روشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی حالت جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، یعنی یہ اچھائی کی طرف تعبیر ہے کہ گھر کی حالت ماشاءاللہ رہنے والے سب خوش باش رہ رہے ہیں۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ چراغ بجھ گیا ہے اور بجھنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں بجھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں، فیوچر میں کچھ گھر کے حالات متغیر ہو سکتے ہیں، گھر کے حالات میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، این ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ کچھ ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ان گھر والوں کو یا گھر کے سربراہ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا کہ چراغ خود جلا رہا ہے، اب دیکھیں ایک ہی خواب ہے، مختلف زاویے ہیں اور تعبیرات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر چراغ خود جلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں گے، ہدایت حاصل کریں گے، اور فرمایا کہ خواب میں چراغ کو جلانا علم و حکمت کی تعبیر اس کی بنتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے علم و حکمت جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرمائے گا روشنی اور لوگ اس سے حاصل کریں گے. کہتے ہیں نا علم کی روشنی، العلم نور، کہ علم نور ہے، روشنی ہے، تو یہ اس کی تعبیر بنتی ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر خواب میں یہ دیکھا کہ آگ کو یعنی چراغ جلانا چاہ رہا ہے لیکن وہ چراغ جل نہیں رہا، بار بار جلاتا ہے لیکن کوشش میں ناکام ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسا علم اس نے حاصل کیا ہے یا کوئی ایسا علم اس کے پاس ہے اس میں اس کو تو نفع ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو کوئی نفع اس میں نہیں ہے. دیکھیں ابھی ذرا سی تعبیر منظر بدلا تو تعبیر بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح اگر دیکھا کہ کہیں پر چراغ جل چکا ہے اور وہ آگ ہوتی ہے اس کے بعد راکھ ہوتی ہے، تو وہ راکھ جمع کر رہا ہے یا وہاں سے اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم وہ حاصل کر رہا ہے وہ غلط ہے. اچھا. وہ صحیح علم نہیں ہے اور اس کا نہ اسے کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ وہ اپنی ذات سے کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. راکھ کی مثل سے نکلا ہے. جی جی جی. اچھا اس سے تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا چراغ کا دور تو ہے نہیں، کوئی موم بتی جلاتا ہوا دیکھیں اپنے آپ کو یا لائٹ یا بلب جلاتا ہوا دیکھیں اندھیرے میں ایک دم روشنی، وہ بھی یہی تعبیر ہے؟ دیکھیں اس دور میں چراغ تھے لیکن چراغ اس دور میں نہیں نظر آتے، گاؤں دیہاتوں میں ہوں گے، یہاں نظر نہیں آتے، لیکن محاورے میں اب تک چراغ استعمال ہوتا ہے، تحریروں میں، تصنیفات میں اب تک چراغ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ چراغ کی جب بات ہے تو پھر اس دور میں لائٹس ہوں گی، بلب بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ٹیوب لائٹ بھی ہو سکتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو روشنی دے وہ ہو سکتی ہے. چلے بہت تو اس کی شکریہ. تعبیر اسی پر منطبق ہوگی. بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا وضاحت کی اس حوالے سے، اور شاید ہمارے ناظرین کو اور علم اضافہ، میرے تو علم اضافہ ہوا ہے باہر بہت. جزاک اللہ خیر. جی آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مانسیرا سے بات کر رہی ہوں. میری بہن کا خواب ہے. جی بتائیے. میری بہن نے خواب دیکھا کہ بکری نے پہلا کلمہ پڑھا ہے. دوسرا خواب نہیں سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی امی نے خواب دیکھا کہ ان کی بکری نے پہلا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں میری بہن نے خواب دیکھا کہ ایک بکری ہے اس نے پہلا کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پھر؟ جی. دوسرا خواب دیکھا کہ میری بہن ایک جگہ جاتی ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے انگور ہے، پھر اس سے آگے جاتی ہے. کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ بہن جاتی ہے تو دیکھتی چھوٹے چھوٹے انگور ہیں وہاں پہ. جی جی. پھر اس سے آگے جاتی ہے تو اسی طرح کے انگور ہے. پھر تیسری جگہ جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ بڑے بڑے اور میٹھے انگور ہے، اس سے میری بہن نے کھائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن مانسیرا سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے علامہ صاحب سے 2 خواب معلوم کرنے ہیں. جی جی فرمائیے. ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک ہماری خالہ آنٹی ہیں، مطلب ہماری رشتہ دار ہی ہیں، وہ ہمارے گھر کے اندر کرسی کے اوپر ایک ٹیچی کیس جیسے سوٹ کیس ہوتا ہے اس کو بند کر کے انہوں نے رکھا ہے کرسی کے اوپر، اس کو بند کر کے پیک کر کے مطلب. جی جی. اور دوسرا جی خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو باورچی خانے کی دیوار ہے اس دیوار کے نیچے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہوتا ہے کرسی رکھ کے، اور بھائی کے سر کے اوپر دیوار کے اوپر 2 کالے چوہے ہوتے ہیں اور کالی مکھیاں ہوتی ہیں، 8-10 کالی مکھیاں ہوتی ہیں. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ نہیں بس جی ہوائی روزی ہے ان کی. اس کو کچھ پریشانی ہے اس وقت؟ ہاں جی. اچھا جو آپ کی رشتہ دار خاتون ہیں ان سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ صحیح ہے؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں سرکودا سے. مفتی صاحب کو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری ساس فوت ہو گئی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھے سرما دی ہے. سرما دیا ہے آپ کو؟ جی سرما دی ہے، 2 تھیلیوں میں ہے پسا ہوا. تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ ان کو نا دونوں کو ڈبی میں ڈال دو. تو میں نے نا دونوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ تو اس میں نا پلیٹ میں ڈال کے تو میں کہنے کہ مکس کر کے کسی ڈبی میں ڈال دیتی ہوں. اچھا جی تو آنکھ کھل گئی ہے. دوسرا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے باتیں کر رہی ہیں نا تو برانڈے کے اندر چرپائی کے اوپر لیٹ جاتی ہیں نا. کون لیٹ جاتی ہیں؟
میری ساس साथ جی۔ जी जी جی باتیں کر رہی ہیں چرپائی پہ لیٹتی ہیں, جیسے لیٹتی ہیں تو قمیض کو تھوڑا سا پیچھے نافتا کرتی ہیں تو ادھر ہاتھ رکھ رہی ہیں. پھر ہمارے گھر میں ایک گائے ہے سفید براؤن رنگ کی ہے, وہ نا چرپائی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے. 2 ٹانگیں اس کی اوپر کھڑی ہیں, منہ ہے اور پیچھے والا حصہ اس کے نا چرپائی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. اور میری ساس کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کو بلاؤ, یہ گائے بیمار ہے. اچھا جی تو تیسرا میں نے دیکھا کہ کافی ساری بے شمار گاجریں ہیں اور ہیں ترتیب سے جڑی ہوئی ہیں, تو بالکل فریش ہیں. تو میں نے بہت ساری گاجریں اٹھا کے شاپر میں ڈال لی ہیں اور تھوڑی سی مولیاں لی ہیں. گاجریں بہت زیادہ ہیں تو میں نے کہا دکان والے کو کہتی ہوں کہ بھائی اس کا وزن کر دی. حالانکہ میں سبزی وغیرہ لینے نہیں جاتی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وہ کہہ رہی ہوں کہ میری کیا غلطی جی میری بہن, آپ مت لے کے جائیں. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کر رہی ہیں. آپ اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور پولیس آئی ہوئی ہے, لیڈیز پولیس بھی ہے اور وہ مرد بھی شامل ہیں ان میں, اور وہ مجھے لینے آئی ہیں اور وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, یہ خواب بھی آپ کو ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سعد آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک صوفہ پر قرآن پاک رحل کے ساتھ رکھا ہوتا ہے, ساتھ میرے ابا جی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی اور آدمی بھی ہوتا ہے. کرسیوں پر میں اور میری امی بیٹھی ہوتی ہیں اور سورہ نحل کی آخری 8, 9 یا 10 آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی نہیں پہلی دوبارہ آیت. کہیں کہ والد صاحب ہوتے ہیں, کوئی اور آدمی ہوتا ہے, آپ بھی ہیں؟ یہ بھی ہیں, ان کی امی کرسیوں پہ بیٹھی ہیں, پھر وہاں قرآن وہ سورہ نحل کی آخری 8, 9 یا 10 آیت وہ پڑھتی ہیں, اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تک. سورہ بنی عرب اسرائیل کی قرآن, آیت. جی ہاں, اور عرب قرآن سے بھی زیادہ پیاری آواز میں نا قرآن پاک کے اندر سے خود تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. قرآن پاک کے سورہ اندر سے نحل کی کون سی آیت؟ ہے سورہ نحل کی 8, میرا 9 یا 10. اندازہ ہے کہ 8 یا 9 آخری والی 8, 9 یا 10 آیتیں پوری, ٹھیک ہے. آخری 8, 9 یا 10 آیتیں اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تک عرب قرآن سے بھی زیادہ پیاری آواز میں قرآن پاک کے اندر سے خود تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اور اٹھنے کے بعد بھی نا فضا میں فریش نور اور فریشنس اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے, موجود ہوتی ہے جب سو کر اٹھتی ہیں. چل ٹھیک ہے. اور ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر وقفے پر, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے, شامل کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی میں میر شرما بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے. میرپور خاص سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ, اور مطلب جو سورج ہے نا جہاں سے مطلب ابلتا ہے نا, وہاں سے ابلنا نہیں ہے جہاں پہ مغرب میں مطلب جو نیچے جاتا ہے نا, وہاں سے اٹھا ہے سورج, اور جہاں پہ مطلب اٹھتا ہے جیسے ہمارے حقیقت میں وہاں پہ اتر رہا ہے سورج, اور سورج چمک رہا ہے, مطلب بہت زیادہ چمک رہا ہے, شائننگ کر رہا ہے, اور اس میں اللہ کا نام دکھائی دے رہا ہے. اللہ کا نام پہلے جھٹکے سے آ رہا ہے, جھٹکے سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ میرپور خاص سے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں زینب بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے زینب بہن بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب میرے بھائی نے دیکھا ہے, کل ہی پرسوں دیکھا ہے. وہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ امی کے ساتھ بھائی جا رہے ہیں, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کتا ہوتا ہے, تو امی بھائی کو کہتی ہیں کتا کاٹ لے گا آپ کو. تو بھائی کہتا ہے نہیں کاٹے گا نہیں کاٹے گا. آہستہ آہستہ جب آگے جاتے ہیں نا تو کتا آ جاتا ہے, اور بھائی کی شہادت والی انگلی میں بہت زور سے کتا کاٹ لیتا ہے. اچھا جی جب بھائی سو کر اٹھتے ہیں تو انگلی میں حقیقت میں وہ درد ہو رہا ہوتا ہے. اور میرا دوسرا خواب یہ وہ میری بہن نے دیکھا ہے. وہ میری بہن نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نند کے گھر کے اندر ہے, اور وہاں پہ وہ کھانا کھا رہی ہے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. وہ ہوٹل کی روٹی کے ساتھ چنے کی دال کھا رہی ہے, ان کی نند کے ہاتھ میں صرف اور صرف خالی روٹی ہے, پر وہ کوئی بات نہیں کرتی, اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. دوسرا خواب دوبارہ بیان کیجیے. دوسرا خواب. جی وہ میری بہن جو ہے نا وہ نند کے گھر کے اندر ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تو وہ جب کھانا کھا رہی ہوتی ہیں دستر پہ بیٹھی ہوئی, تو وہ ہوٹل کی روٹی سے چنے کی دال کھا رہی ہوتی ہیں, اور ان کی نند کے ہاتھ میں صرف روٹی ہوتی ہے, سالن نہیں ہوتا. تو وہ اپنے بچوں کو کھلا کے جب کھڑی ہوتی ہے تو اچانک سے دیکھتی ہے اس کے ہاتھ کے اندر نا کبوتر جیسا چھوٹا سا انڈا آ جاتا ہے, کبوتر جیسا.
چھوٹا انڈا ہوتا ہے, اچانک سے وہ چلتی ہے تو وہ انڈا اس کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ کہتی ہے اب میں اس کو پھینکوں کہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھوں, اس کو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ کتنی ایج کے ہیں؟ جی بھائی تقریباً 35 سال کے ہیں. والدہ کی بات نہیں مانتے بعض اوقات؟ نہیں, اکثر اوقات تو مانتے ہیں, بعض اوقات نہیں مانتے. جی. اچھا یہ بتائیں کہ جو بہن ہے نند کے گھر میں, تو ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ اس میں ہے, اس میں آئی بی میں ہے وہ. تو معاملات صحیح ہیں, فائنینشیل معاملات صحیح ہیں؟ جی فائنینشیل تو صحیح ہے, ویسے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں, اور خواب کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھتی رہیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. اس نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں خواب میں. یہ کس نے دیکھا ہے خواب؟ میری بیٹی نے. آپ کی بیٹی نے خواب میں دیکھا اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں؟ ہاں جی, اور میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی کے جو بیٹے ہیں 2, وہ اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں, لیکن میں انہیں خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ دونوں مجھے ملتے ہیں اور مل کے بہت زیادہ روتے ہیں اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا آپ کی بیٹی شوہر سے الگ ہیں کیا؟ ہاں جی. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی. میں نے نا کافی عرصہ ہو گیا, 3-4 مہینے ہو گئے, میں نا مسلسل اپنے بارے میں یا بچوں کے بارے میں یا اپنے میاں کے بارے میں نا مسلسل ایسے ڈرانے خواب دیکھتی ہوں. مطلب کہ کبھی ایسے ڈھانچے دیکھتی ہوں وہ چل رہے ہیں, کبھی ایسے جس طرح کوئی مجھے اٹھا کے لے گیا, ڈھانچے تو کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح میرے میاں کو گولی لگ گئی ہے, جس طرح کوئی مجھے اٹھا کے لے گیا. مطلب کہ اس طرح سے بہت ہی ایسے ڈرانے خواب, سمجھ نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے مریم بہن, آپ لاہور میں ہیں اور ڈرانے خواب آپ دیکھ رہی ہیں. ڈرانے خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے, اس آپ پروگرام دیکھتی رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن یہ میری بیٹی کا خواب ہے. آپ یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فاطمہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا خواب ہے, وہ کہتی ہیں کہ وہ نانی کے گھر جا رہی ہوتی ہیں خواب میں, اور وہ شاید وہ نانی ان کی فوت ہو چکی ہیں, اور شاید کہتی ہیں وہ خواب میں مجھ سے ناراض ہوتی ہیں, وہ ان کو آواز دیتی ہیں لیکن وہ چلی جاتی ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ امی کی جو بڑی مامی ہیں جو فوت ہو گئی ہیں وہ ہمارے گھر آتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, وہ ہم سے دودھ سوڈا مانگتی ہے تو میں لا کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ امی نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا, میں بھول گئی تھی. اور پھر ایک یہ بات ہے کہ یہ خواب میں جو مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ خواب میں چوہے نظر آتے ہیں, وہ کس قسم کی چیز ہوتی ہے, چوہے کون سا وہ قسم ہوتی ہے چوری کی؟ اچھا چوری کی کون سی قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا آبزرویشن پہ میں داد دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اس وقت وہ پروگرام بھی دیکھا ہے چوہوں کے والے سے. انشاءاللہ بتائیں گے, پروگرام دیکھتی رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری امی کے انتقال کو 11 مہینے ہو گئے, میری امی کو بیمار نظر آتی ہے. نہیں ایک منٹ دوبارہ بتائیے گا, پہلے بتائیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے. اب آپ نے کیا دیکھا میاں کے بارے میں؟ میں اپنی امی کا انتقال ہو گیا. جی کس کا انتقال ہو گیا؟ میری امی کا انتقال ہو گیا, 11 مہینے ہو گئے, اور میں اپنی امی کو کوئی بیماری میں دیکھتی ہوں, کبھی صحیح دیکھتی ہوں. اچھا, امی کو آپ خواب میں دیکھتی ہیں, کبھی بیمار ہیں کبھی صحیح ہیں, اور ان کے 11 مہینے انتقال کو ہو گئے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مریم ملتان سے بات کر رہی ہوں. پلیز میرا پورا خواب سن لینا, مختصر سا خواب ہے. جی بتائیے. مہربانی. میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے والد میری والدہ کو طلاق دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں صرف 2 طلاقیں دی ہیں, تیسری نہیں دی. اور ایک شیطان شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا, میری والدہ کہتی ہیں ہاں. میں نے کہا اسلام میں تو صرف 2 ہی جائز ہیں. پھر اس کے بعد میں نے بہت سارے باغ, اسلام میں تو 1 ہی جائز ہے. پھر اس کے بعد میں نے وہاں ان کو بہت سارے باغ دیکھے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا مریم, مفتی صاحب کو پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ جی آپ کے والد اور والدہ میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ محبت قائم رکھے, ہم دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کنبے کو قائم رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں صفیہ محمد ہاشم. ارے صفیہ میری بہن لیاری کراچی سے بات کر رہی ہیں. بھائی میں خواب میں دیکھا تھا, بڑا بیٹا ہے میرا, وہ رو رہا تھا, آنکھوں سے گر رہے تھے, تو میں نے اس کو جیسے وجہ پوچھی نا. اچھا صفیہ بہن ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا. آپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اونچی آواز میں؟
हाँ वो रो रहा था, तो मैंने जैसे पूछा आप क्यों रो रहे हो, अचानक जो उसकी शक्ल थी ना वो जिन्नात में तब्दील हो गई। काय में तब्दील हो गई जी? जिन्नात में? जिन्नात में। अच्छा। तो वो सर के बल खड़ा हो गया ना और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। तो मैंने उससे कलमे पढ़ना शुरू कर दिए, वजू से पढ़े, तो वो मुझसे हमला कर रहा था बार बार। मैं अपने भाई को बोला, भाई देखो इसको क्या हो गया, इससे दम करो। भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो फिर मैंने जैसे ही उसके ऊपर आइटम कुछ दम की ना, तो वो मेरे गले पे जैसे ही पकड़ने लगा ना, मैं फौरन रूम से भागी। बस वो खाद। आपका बेटा क्या काम करता है? पाकिस्तान आर्मी में। अच्छा ठीक है। बेटा क्या काम करता है? आर्मी में। ठीक है सफ़िया बहन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दुनियापुर से सखंदा बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब देखा है, मेरे इधर उधर रिश्ते हो रहे हैं। एक तो मेरी मंगनी भी टूट गई है। मैंने समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं एक मिनट, हकीकी जिंदगी में आपके रिश्ते टूट रहे हैं, मंगनियां को टूट रही हैं? जी जी। अच्छा, ख्वाब में भी आपने ये देखा है? नहीं, ख्वाब में मैंने ये देखा है कि मेरी जिससे शादी हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बूढ़ा सा है। मैं उसी वक्त ही रोने लग जाती हूँ। अम्मी लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा कहाँ रिश्ता कर दिया, ये तो मैं खुश ही नहीं हूँ, इतना रोने लग जाती हूँ। वो भी बिल्कुल गरीब सा होता है और बिल्कुल मुझे पसंद नहीं होता। तो कहेंगे। अच्छा ये बताएं, वैसे हकीकत में क्या रिश्ता हो चुका है आपका? मेरा रिश्ता एक जगह हुआ था, फिर नहीं अभी हो चुका है? अभी हो चुका है आप? जी नहीं, अभी ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है। चले मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको अच्छा बरता फरमाए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन, कहाँ से बात करी मेरी बहन? फतेह जंग से बात कर रही हूँ। सर मुझे बार बार ख्वाब आती है कि ख्वाब में मैं पेपर देती हूँ, लेकिन उन पेपर में मुझे कुछ लिखना नहीं आता ना, मैं फेल हो जाती हूँ पेपर में। अच्छा, वैसे कोई इम्तिहान दिए हैं आपने क्या? जी कोई एग्जाम दिए हैं, पेपर दे रही हैं आप क्या? एग्जाम दिए हैं, लेकिन उनमें तो खैर अभी मैंने मैट्रिक में नहीं हुआ, मैंने फिर छोड़ दिया था ना, बार बार कंपार्ट आ जाती थी। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया है, प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आप जी मेरे भाई पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। जी आवाज बंद। अच्छा बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अभी बताइए कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ पतोकी से। पतोकी से भाई नदीम बात कर रहे हैं। नदीम भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। आवाज बंद। जी मुझे ख्वाब 2 दिन पहले आया है कि मैंने ना ऊपर वाले मेरे दांत है वो मैं अपने हाथों से उखाड़ रहा हूँ, और नीचे वाले दांत है वो भी गंदे दांत है, उखाड़ रहा हूँ। तो बाद में मेरे जो दांत होते हैं ना ऊपर से जैसे किसी फल का या किसी चीज का छिलका होता है, ऐसे पतले पतले छिलके जैसे चमकदार दांत है मेरे, चांदी के। अच्छा ठीक है। अच्छा ये क्या काम करते हैं आप? जी मैं गाड़ी है, ट्रक है, गाड़ी चलाता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे बच्चे 4 बेटे हैं, एक बेटा मैंने अपने भाई को दिया है। 4 बेटे हैं, एक बेटी है। और माशाल्लाह बेटे फरमा बरदार हैं बिल्कुल? जी माशाल्लाह बेटे फरमा बरदार हैं। बड़ा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा बस वो जिद्दी है, वो तंग करता है बस। ठीक है पतोकी से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे भाई, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पहले अपनी। जी बंद कर दी। चले वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सियाल। लाहौर से सियाल बात कर रहे हैं। सियाल भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरे ना मामू जान को फौत हुए तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। ठीक है। तो वो मेरी मम्मा को मिलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक बिस्तर दे दे, और मुझे भी बाद का 2-3 दफा मिले और मैंने देखा है कि वो चारपाई पे लेटे हुए हैं, फिर एकदम से वो ठीक हो जाते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं। वो सारे कहते हैं कि आप तो मर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो ठीक ठाक हूँ। अच्छा ठीक है। आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ناظرین تیسرے سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن میرے وہ بہن بھائی جو ٹیلی فون لائن پر مسلسل کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی، بتاتا چلوں کہ اب کیونکہ وقت کم ہے، ہمیں بتانا ہے کہ خواب کیا کہتے ہیں، تو آپ سے بہت معذرت، آج آپ کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں زندگی بخیر انشاءاللہ کل لائیو ٹرانسمیشن لے کے پھر آپ میں حاضر ہوں گے تو آپ کو ہم اٹینڈ کریں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا، مانسیرا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے خواب دیکھا کہ ایک بکری ہے وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، پھر دوسرا کہتی ہیں کہ ان کی بہن کہیں جاتی ہیں تو کہیں چھوٹے انگور ہوتے ہیں، پھر آگے جاتی ہیں تو تھوڑے بڑے انگور ہوتے ہیں، تو یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ دیکھیں، عام طور پر جانور کو باتیں کرتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اب ان دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی معاملے میں ان کو ہدایت عطا فرما رہا ہے یا ہدایت عطا فرمائے گا، اور وہ معاملہ دین کے متعلق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے انگور اور بڑے انگور، کچھ خوشیاں ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر ہے، کچھ عرصے یعنی کچھ وقت لگے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو خوشیاں سب کو ابھی ملیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کی حکمت ہے، تو خواب یہ بتا رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر ہے لیکن انشاءاللہ وہ خوشیاں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ پھر اس کے بعد حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی رشتہ دار خاتون ہیں اور ایک اٹیچی کیس رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور دوسرا کہتی ہیں کہ صحن کی دیوار ہے وہاں پر کالے چوہے ہیں، کالی مکھیاں وغیرہ ہیں۔ دیکھیں، جن خاتون کو آپ نے خواب میں دیکھا وہ ظاہر نون ہیں اور رشتہ دار ہیں اور آپ کی ان سے بنتی نہیں ہے، تو بڑی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب ہماری نا کسی سے نہیں بنتی تو اس کی اچھائیاں بھی ہمیں برائی لگتی ہے، اس کا دیکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کی سیدھی بات بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو عین ممکن ہے کہ ایسی سچویشن ہو تو دل میں جو چیزیں ہیں، دماغ میں جو چیزیں ہیں، تو آپ نے جو ہے نا یہ منظر خواب میں دیکھا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو یہ شیطان کی جو ہے نا انٹرفیرنس ہے۔ اگر ایسا نہیں، نارملی یہ ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی نہیں سوچتی، تو پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں۔ پھر اس کے بعد کالے چوہے اور کالی مکھیاں، کچھ معاملات اس میں ایسے ہیں کہ گھریلو معاملات ہیں یا باہر کے معاملات ہیں، لیکن دھندلا پن ہے معاملات میں، وہ یعنی ان کو سجائی نہیں دے رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کچھ ایسے عناصر ملوث نظر آ رہے ہیں کہ جو مطلب جنہوں نے کچھ معاملات کیے ہیں لیکن وہ اس معاملے کو سامنے آنے نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ سامنے آئیں گے تو ہمارا نام آئے گا، تو اس میں یہ اشارہ لگ رہا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ایسا کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو بھی ہر ایک دشمنوں سے یا جو یوں سمجھ لیں کہ دوست نما دشمن ہوتے ہیں، ان سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ ساس مرحومہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ سرما دے رہی ہیں 2 تھیلیوں میں اور پسا ہوا ہے، اور یہ مکس کر کے اسے ڈبی میں ڈال دیتی ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ چارپائی پر ان کی ساس مرحومہ موجود ہیں اور کنگھی وہ ناف تک جو ہے وہ کر رہی ہیں، پھر 2 بھینسیں ہیں، اور یعنی ان کی جو ساس مرحومہ وہ کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر کو بلائیں، بھینسوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ یعنی کچھ ساس مرحومہ کے حیات سے کچھ مسائل ایسے چل رہے ہیں کہ جس میں خواب دیکھنے والی کا کلیدی کردار نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کردار کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں، جس طریقے سے مطلب وہ چاہ رہی تھی اسی طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ اور دوسرا خواب ہے کہ کچھ اس میں معاملات یعنی یوں سمجھ لیں کہ ڈس بیلنس بھی ہوتے ہیں، یہ اپنا کردار اچھا ادا کر رہی ہیں، کچھ معاملات ڈس بیلنس ہوتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا تدارک سوچا جائے، اس کا حل سوچا جائے، تو انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا۔ اور احتیاطاً اپنی ساس مرحومہ کو ایصال ثواب تو کرنا چاہیے، کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ گاجریں جڑی ہوئی ہیں، تھوڑی سی مولیاں بھی ہیں، تو چونکہ آج کل موسم ہے تو یہ الحمدللہ اچھا خواب ہے، کوئی فائنینشل معاملات میں اچھائی کی طرف اور اضافے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، چاہے وہ یعنی ابھی ہو یا کچھ دیر میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف اشارہ ہے۔ ملتان سے میں نے پوچھا کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور لیڈیز پولیس آتی ہے، وہ ان کو لے کر جا رہی ہے۔ میری بہن، آپ نے ایک تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ آپ اگر حقیقت میں ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، کوئی ایسا منظر کہیں اسکرین پر دیکھ لیا یا کہیں پر آپ نے آس پڑوس میں کہیں دیکھ لی، کہیں پر نگاہ پڑ
جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ دیکھا تو وہ ڈر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے لاشعور میں وہ چیزیں محفوظ ہیں، آپ خواب دیکھا، تو پھر اس صورت میں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں بیٹھا ہوا، نہ آپ بزدل ہیں، ایک نارملی زندگی جی رہی ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام ہونے کا اندیشہ ہے کہ جو کام آپ کے شایان شان نہیں ہے، تو اپنے معاملات میں، کاموں میں بہت احتیاط برتیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صادقہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ گھر میں صحن ہے اور صوفے پر قرآن کریم ہے، والد اور کوئی شخص موجود ہیں اور والدہ بھی ہیں، سورہ نحل کی آخری کچھ آیات جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ جب میں اٹھی ہوں تو فضا میں ایک فریشنس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہو تو وہاں ماحول فریش نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر جو نظر آ رہا ہے نا، یہ تعبیر نظر آ رہی ہے، قرآن کا ہونا، تلاوت کا ہونا، سورہ نحل، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اور اس میں خاص طور پر انسانوں پر ابتدا سے لے کر ایک یعنی آگے تک اللہ رب العالمین نے انسانوں پر جو انعام و اکرامات کیے ہیں، اور کہ یہ ساری دنیا، یہ سارے جہاں میں چیزیں انسان تیرے لیے بنائی ہیں، اس کا ذکر خاص طور پر ہے۔ پھر فیہ شفاء للناس، شہد کا ذکر بھی اس میں، نحل، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے نا معراج والا، تو اس کا ذکر موجود ہے۔ دونوں چیزوں کو ملایا جائے تو انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی غیبی مدد ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے معاملات بالکل درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ، اور خاص طور پر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی رزق کے معاملات ہیں یا کوئی مالی معاملات ہیں، انشاءاللہ درست ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ میر پور خاص سے بھائی نے پوچھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور چمک رہا ہے اللہ کا نام۔ دیکھیں بھائی، یہ جو نا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، عظیم علامت ہے۔ تو خواب میں دیکھنا تو اس کا مطلب یہ کہ اور اس کا تعلق اجتماعی قوم کی، مسلمانوں کی اجتماعی حالت کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور فرائض واجبات سنتوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد زینب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے بھائی نے امی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں تو کتا ہے، امی کہتی کاٹ لے گا، لیکن وہ نہیں مانتے اور وہ کاٹ لیتا ہے۔ پھر نن کے گھر میں ہے، دسترخوان جو ہے وہ روٹی ہے، چنے کی دال ہے، لیکن سالن ان کے پاس نہیں ہوتا، روٹی ہوتی ہے، اچانک انڈا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یہ سوچتی کہ میں انڈے کو کہاں لے جاؤں۔ اچھا، جو پہلا خواب ہے نا یہ زینب بہن والا، تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے بھائی، جو بڑے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ اچھی عادت کے ہیں اور بات مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ ضد کر جاتے ہیں اور ماں کی بات نہیں مانتے، اور خاص طور پر یہ ضد لگ رہی کہ ماں ان سے کہہ رہی کہ فلاں سے احتیاط کرو، اور وہ احتیاط نہیں کر رہے، یا وہ نقصان پہنچا چکے ہیں وہ صاحب، یا نقصان پہنچانے والے ہیں، تو بہرحال یہ احتیاط کریں، ماں کی باتیں مانیں گے نا تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا جو خواب ہے دسترخوان والا اور روٹی والا، اس میں میری بہن کچھ معاملات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس میں اوروں کی غلطیاں ہوں گی، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی جانے انجانے میں نا اپنی غلطیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی غلطی ہے وہ اس کو سدھارے تو معاملات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا سانپ کاٹ رہے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا کر چکا ہے، یا فیوچر میں جو ہے وہ کرنے والا ہے، بہرحال وہ پوزیشن میں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و معمون فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور ان کے نواسے کہتی ہیں کہ ان کے نواسے ہیں، ان کو ملتے ہیں، حالانکہ وہ نواسے اپنے والد صاحب کے پاس ہیں، تو میری ظاہر ہے کہ آپ نانی ہیں اور محبت ہے اور آپ سوچتی بھی ہیں، تو یہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم ایک حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو آپ سے ملا دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ مسلسل اپنے بچے کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے ڈھانچے، کوئی ان کے شوہر کو لے گیا کوئی اٹھا کر۔ میری بہن، بعض اوقات بندہ اگر ہر وقت سوچتا ہے تو ایسے خواب نظر آتے ہیں، جھٹلا دیجیے، اور اگر سوچتی نہیں ہے تو پھر آپ سب کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صادقہ آباد سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے نانی مرحومہ کے گھر میں ہے، ناراض ہوتی ہیں، امی کی جو بڑی
یعنی کوئی رشتہ دار ہیں وہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو دودھ سوڈا وہ مانگتی ہیں. نانی مرحومہ ہو اور جو جن کو اور کو خواب میں دیکھا جو رشتہ دار خاتون ہیں دونوں کو آپ اصالہ ثواب کریں, آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے. پھر خواب میں چوہے دیکھنا کس چوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس طرف اشارہ نہیں ہوتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہے, لیکن بہرحال عام طور پر جو مالی چوری ہوتی ہے نا اس طرف, یا کوئی چیز چوری ہے یا کوئی زیور وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز جس کی قیمت ہے قیمتاً, تو اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا کبھی بیمار دیکھتی ہیں کبھی صحیح دیکھتی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ وہ زیادہ بیمار تھی پھر کبھی صحیح ہو جاتی تھی پھر بیمار, تو یہ جو پچھلا دور گزرا ہے وہ آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں, کوئی اصالہ ثواب کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مریم بہن ملتان سے پوچھیں کہ والد والدہ کو جو طلاق کے حوالے سے میری بہن جو سچویشن چل رہی ہے تو یہ اس طرف اشارہ, اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور دونوں کو سکون عطا فرمائے, دونوں کو محبت عطا فرمائے. اور کہتی ہیں کہ ایک دیکھا کہ بڑا بیٹا ہے وہ رو رہا ہے کہ کیوں, پوچھتی بھئی کیوں رو رہے ہیں, تو اچانک وہ جنات. میری بہن کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ بعض اوقات شیطان انٹرفیرنس کرتا ہے اور ایسے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے. آپ صدقہ وغیرہ دے دیں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور فرخندہ بہن نے پوچھا کہ خواب میں جس سے شادی ہو رہی وہ بوڑھا ہے. میری بہن آپ سوچتی بہت زیادہ ہے اس معاملے میں, سوچنا چھوڑیں, اللہ پر چھوڑیں اور نماز کی پابندی رکھیں. یا لطیف یا اللہ, فجر اثر عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. فتح جنگ سے کہتی ہیں کہ پیپر دیتی ہے لکھنا نہیں آتا. یہ عام طور پر کسی زمانے میں اسکول کالج یونیورسٹی آپ نے پڑھی ہوگی, بس وہ اس طرح وہ خواب نظر آتے ہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لاہور سے سیال صاحب نے پوچھا کہ بلکہ ندیم صاحب نے پوچھا پتوکی سے 2 دن قبل اوپر والے دانت اکھاڑ ہیں. بچوں کے معاملات میں کچھ آپ غصہ ہو جاتے ہیں, غصہ نہ ہو, ان کو پالش کرنے کی کوشش کریں, تربیت آپ اچھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا, غصہ نہ کریں, اس غصے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. پھر اس کے بعد لاہور سے سیال صاحب نے پوچھا کہ ماموں مرحوم ان کی ماں کو خواب میں جو ہے وہ کچھ مانگتے ہیں تو آپ ان کو اصالہ ثواب کریں. پھر دیکھا کہ انہوں نے دیکھا چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اچانک ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ دونوں خواب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصالہ ثواب کریں, دعائے مغفرت کریں. اور 2 خواب آخری باقی ہیں. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بھانجی نے گاؤں میں بزرگ خاتون مرحومہ, یہ جو میں نے کہا تھا کہ بس یہ آفر پوچھا تھا. میری بہن کوئی معاملات آپ کے کچھ پریشانی میں ہیں, کوئی تکلیف میں ہیں, تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ یہ تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اور زیادہ سوچیں نہیں. اور آخری خواب ٹوپر ٹیکسنگ سے انور صاحب کا کہ بیوی کو خواب میں چھوٹے بچے نظر آتے ہیں, حالانکہ 4 بچے بھی ہیں ان کے. تو میری بہن کوئی اس سے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے, آپ ان کو کھلاتی بھی ہیں نا, انشاءاللہ ان کو بڑا بھی کریں گی, پرورش بھی کریں گی, تو اس طرف اشارہ ہے. شکریہ بہت بہت, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. آپ ہمیں ہماری ویب پیج پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, کیا کہلاتا ہے یوٹیوب پہ اور دیگر انسٹاگرام وغیرہ پہ, فیس بک پہ ویو کر سکتے ہیں. ARYQTV.tv پہ جائیے اور ہمیں وزٹ کیجیے گا. فرائض واجبات کی پابندی رکھیے اور درود پاک کی کثرت رکھیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.